خیر مقدم میں آپ کا ناظرین مکرم ایک بار پھر سے شہاب رمضان میں آپ کا میزبان علی رضا مصطفی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین مکرم، بریک سے پہلے بہت اچھی گفتگو اور بڑا روحانیت والا معاملہ بنا ہوا تھا۔ آج دوسرا روزہ ہم آپ کے ساتھ افطار کر رہے ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے آپ سے گزارش کی، آپ سب کو دوسرا روزہ بہت بہت مبارک ہو۔ ماہ صیام کے پیچھے گنتی کے 28 دن یا 27 دن رہ گئے، اس کو اس انداز میں گزاریے کہ اللہ کی ذات ہم سے راضی ہو جائے۔ ماہ رمضان ہمیں سبق سکھاتا ہے، ہمارے لیے رہنمائی بن کے آتا ہے کہ ہم نے اگلے 11 ماہ اپنے کس طرح گزارنے ہیں۔ جو چیزیں ماہ رمضان میں ہم چھوڑ رہے ہیں، کوشش کیجئے پورا سال چھوڑ دیجئے۔ جو بری عادات ہمارے میں ہیں، جو ہم روزے کی وجہ سے نہیں کر سکتے، تو کوشش کیجئے کہ روزوں کے بعد بھی اس کو ختم کر دیا جائے۔ سلسلہ نعت ہم بڑھائیں گے، کیونکہ گوشہ نعت ہمارا ایک سیگمنٹ ہے جس میں ایک تو عظیم قادری بھائی ہمارے ساتھ ڈیلی ہوا کریں گے، اس کے علاوہ وطن عزیز ملک پاکستان کے بہت خوبصورت ثناء خان ہمارے پینل کا حصہ ہوا کریں گے، جنہیں آپ سماعت کریں گے۔ صاحبزادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے گزارش کروں گا خوبصورت سا کلام شامل فرمائیں گے۔ حضور مائک لیجئے گا اور حضور کی بارگاہ میں، چونکہ دوسری افطاری ہے، کوئی خوبصورت سا کلام، کیفیت والا کلام عطا کیجئے۔ جزاک اللہ۔ گھر بار بڑا سونا، کونین دیوالی دا گھر بار بڑا سونا، سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا، سونا سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا، اور انجتے مسجد نبوی دی ہر چیز پیاری ہے، نال چمن والی ہے، پر جڑا روز دے نال جڑیا مینار بڑا سونا، سونا جڑا روز دے نال جڑیا، جڑا روز دے نال جڑیا مینار بڑا سونا، سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا، اور سب رستے مدینے دے سانو جان تو ود پیارے، سب رستے مدینے دے سانو جان تو ود پیارے، پر جڑا روز نو جاندا اے او بازار بڑا سونا، سونا جڑا روز نو جاندا اے بازار بڑا سونا، سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا، اور دنیا دیا سفرا تو اک بھی تے جاندا اے
پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا سونا پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی اچھی گفتگو، بڑی خوبصورت نعت شریف آپ نے پیش فرمائی جناب بھائی محمد عظیم قادری نے. اللہ رب العزت آپ کی نعت کا صدقہ، چونکہ یہ ناظرین مکرم افطاری کے خوبصورت لمحات ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں. جتنے ہمارے دیکھنے والے ہیں، جہاں جہاں ہمیں دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، جہاں مسلمان بستے ہیں، اردو کو سمجھا جاتا ہے، اللہ سب کو روضہ پاک اور مدینہ پاک مکہ پاک کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے. یہ ایک ایسا خاص سفر ہے اور ایسی دعا ہے کہ جتنی بار بھی دی جائے یہ اس میں آمین کہنے کو بھی دل کرتا ہے، اور بندہ چاہتا ہے کہ بندہ بار بار مدینے جائے. جو بندہ مدینے نہیں گیا اس کے دل میں صرف لگن ہے، وہ صرف ترس رہا ہے کہ یار کاش ایک دفعہ میری بھی حاضری ہو جائے. ہم بھی یہی کہا کرتے تھے، کاش ایک دفعہ حاضری ہو جائے. جب بندہ ہو کے آ جاتا ہے تو پھر بندے کی ترس ختم ہوتی ہے، تڑپ بھر جاتی ہے، پھر بندہ کہتا ہے میں بار بار جاؤں. اور تو کام کوئی بندے کے ذہن میں رہتا ہی نہیں. اور یقین جانیے وہ روحانیت والے معاملات، وہ سکون، اور ماہ رمضان جو مسلمان اب مدینہ پاک اس ٹائم ہیں یا مکہ پاک ہیں، ان کے مقدروں پہ رشک کیجئے، وہ بڑے قسمت والے لوگ ہیں. خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے. حضور رمضان المبارک میں ایک تو ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی شیڈول کرنی ہے، کب سونا ہے، کب اٹھنا ہے، تلاوت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں، لوگوں سے ملاقات کرنی ہے. ہم لوگوں نے ذرا ایکسٹرا کیا ہوتا ہے کس چینل پہ کب جانا ہے، کب ریکارڈنگ، یہ ہمارے معمولات ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رمضان شریف میں کیا معمول ہوتا تھا؟ آپ کی زندگی کا کیا معاملات ہوتے تھے؟ آپ کیسے رمضان شریف گزارتے تھے؟ وہ ذرا معاملات نبوی پہ ذرا روشنی ڈالیں ذرا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ جب رجب اور شعبان کے مہینے آتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ ان مہینوں میں برکت عطا کر اور ہمیں رمضان تک پہنچا. یہ تجسس تھا، انتظار تھا رمضان کی آمد کا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بار بار یہ دعا فرماتے کہ یا اللہ ان میں برکت عطا فرما، صحت و سلامتی عطا فرما سب کو، اور ہمیں رمضان نصیب فرما. یہ 2 مہینے پہلے ہی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المومنین، آپ راوی ہیں، آپ بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 2 مہینوں کے روزے تواتر کے ساتھ رکھتے فقط رمضان کی تیاری کے لیے کہ کہیں رمضان کے اندر کوئی شیڈول ہے وہ متاثر نہ ہو. تو اس لیے پہلے رجب اور شعبان کے مہینے رکھتے تاکہ رمضان کے اندر جو معمول ہے روزوں کے حوالے سے وہ بہتر ہو جائے. تیاری کا یہ عالم تھا کہ 60 دن مسلسل آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے لیے روزے رکھتے. اور پھر ایک بڑی خوبصورت روایت ہے، وہ حضرت عمر فاروق اس میں بار بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش آمدید کہا رمضان کو. خوش آمدید کہنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ کوئی آپ کا انتظار کر رہا ہے اور ہم بھی کسی کا انتظار کر رہے ہیں. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ آقا کی بارگاہ میں حاضر تھے. آپ نے عرض کی آقا کیا کوئی جنگ ہونے والی ہے جس کا ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، وہ بھی ہمارا انتظار کر رہی ہے؟ آقا نے فرمایا نہیں لا. پھر سیدنا فاروق اعظم نے پھر آقا کی بارگاہ میں عرض کی آقا تو پھر کوئی وحی نازل ہونے والی ہوگی کہ جس کا ہم بھی انتظار کر رہے ہیں وہ بھی ہمارا انتظار کر رہی ہے. آقا نے فرمایا لا نہیں. پھر جب سیدنا فاروق اعظم نے تیسری مرتبہ آقا کی بارگاہ میں عرض کی تو آقا نے فرمایا کہ رمضان آنے والا ہے، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں، وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں. یہ انتظار اور معمولات کا عالم تھا. اس کے علاوہ دیکھیے ہم رمضان آتا ہے تو بڑی، میں اس پہ کیا کہوں کہ ہمارا یہ شیڈول ہے کہ ہم صبح سحری کے بعد نماز فجر کے بعد سو جاتے ہیں اور پھر دن کے 4 بجے اٹھتے ہیں، ظہر کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں بس اب سارا دن سو لیں گے اور 2 گھنٹے ہیں پھر بسر ہو جائیں گے تو روزہ افطار کر لیں گے. نہیں، یہ روٹین اسلام میں نہیں ہے. صحابہ کرام وہ حضرت یہ حضرت ہمیں کنفرم کر دیں کہ اگر بندہ فجر پڑھ کے سو جاتا ہے، ظہر میں نہیں اٹھ پاتا یا عصر میں اٹھ جاتا ہے یا ظہر کے بعد اٹھ جاتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا اور پھر اٹھ کے
افطاری کر لے تو روزہ تو روزہ تو ہو جاتا ہے نا. دیکھیں روزہ الگ عبادت ہے, روزے کا تعلق کسی اور عبادت سے نہیں ہے. روزہ پراپر عبادت ہے, اس کا ثواب تو ملے گا. لیکن جو باقی معاملات, میں ایک بتا رہا ہوں کہ اکمل روزہ کون سا ہے, کامل روزہ کون سا ہے, کہ جس کا ہمیں روایات میں ملتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا روٹین اپنائی. ہم نے تو یہ بھی سن رکھا ہے حضور, آپ لوگوں سے سن رکھا ہے کہ جب روزہ دار سوتا ہے تو اس کو تو سونے کا بھی ثواب ملتا ہے. لیکن وہ ایک محدود لمٹ ہونی چاہیے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ فجر کے وقت سوئے اور افطار سے 5 منٹ پہلے اٹھے, سارے مثلا ہم لوگ, میں نے جو کہا نا آسانیاں ڈھونڈ ہیں, جو چیز ہمارے حق میں ہوتی ہے ہم کہتے ہیں یہ بہت اچھی ہے, یہ بسم اللہ کنٹینیو کریں. وہ آقا نے فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا, آسانی پیدا کرے تنگی پیدا نہ کریں. لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہمیں سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. صحابہ کرام کا کیا معمول تھا؟ وہ یہ تھا کہ انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان آتا صحابہ کرام اپنے آپ کو قرآن کی طرف جھکا لیتے تھے, یعنی بے انتہا تلاوت کرتے, جب موقع ملتا تلاوت کرتے, اس کے بعد صدقہ و خیرات کرتے. اس کے علاوہ حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ صحابہ کرام جو ہے وہ مسلسل کوئی ایسا, جیسے ہم ابھی پروگرام کا انعقاد کر رہے ہیں, لیکچر ہو رہا ہے, تو وہ سلسلہ وہاں بھی تھا. یعنی کوئی دن کا وقت ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ ویلے بیٹھ کے گزار لیں. صحابہ کرام تھے, صاحب ظاہر ہے, تو ان میں بڑا خوبصورت معمول تھا. ریسٹ بھی ہوتا ہے, کرنا چاہیے, کرتے تھے, اسلاف کرتے تھے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے معمولات کو معمولات نبوی کے مطابق ڈالنا ہوگا, بالکل روزے کو کامل بنانا ہوگا. یہاں پہ اب ان لوگوں کا بھی ایک سوال ایڈ کر لیں جن لوگوں کا کام ہی رات کو ہے. اب ان پہ کیا حکم ہم لاگو کر سکتے ہیں؟ ایک بندے کا کام افطاری کے بعد سٹارٹ ہو, ساری رات کام میں, سارا دن اس نے سونا ہی ہے, تو اس پہ کیا حکم لاگو ہوگا؟ کوشش کریں کہ روٹین کو سیٹ کریں, اپنی ریلیکسیشن لیں. روزہ دیکھیں, میں نے بارہا آپ کو عرض کیا کہ روزہ تو ہو جاتا ہے, روزہ ہو گیا. اب ان کے لیے اکمل روزہ کہ ان کا کام ہی رات کو. اب ایک بندہ نائٹ شفٹ کر رہا ہے, ایک بندہ نائٹ شفٹ کر رہا ہے, اس کی ڈیوٹی رات 10 بجے سٹارٹ ہو رہی ہے یا 8 بجے ہو رہی ہے, اور وہ فجر تک جا رہی ہے. اب ظاہر فجر میں, اس فجر کے بعد اس نے ریسٹ بھی کرنے ہیں, معاملات بھی کرنے ہیں, تو اس پہ کوئی حکم تو نہیں لاگو ہوگا اس پہ, تو وہ تو اپنا کام پورا کر رہا ہے نا, وہ تو ساری چیزیں اپنی دیکھ رہا ہے. دیکھیں یہ شریعت کا معاملہ نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی اس طرح کا اس کا معمول ہے اور اس سے ہٹ کر وہ کچھ کرنا چاہے, بارہ اس کا روزہ تو ہو جاتا ہے. بات ہے روزے کی, ہمیں قرآن میں حکم ہے کہ روزہ رکھیں, جو ہے وہ رمضان کے اندر قیام کریں, وہ تو ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ میں کہہ رہا ہوں کہ اکمل جو معمولات ہیں, آپ نے مجھ سے فرمایا کہ آپ معمولات نبوی بتائیں, تو میں نے وہ بتایا, تو سنت مصطفی ہے. میں یہ بات صحابہ کرام اسی معمول پر چلتے ہیں, یہی اکمل ہے. باقی کوشش کریں, قربانی دینی پڑتی ہے حضور کی سنت کے لیے, تو بندہ اپنے آپ کو تھوڑا سا اگر مشکل میں ڈال لے تو اس میں انشاءاللہ. ناظرین کرم, گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی. قبلہ علامہ صاحب نے, اللہ آپ کو سلامت رکھے, اور ہماری اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سوالات وہ آپ کی علم میں اضافے کے لیے ہوتے ہیں, آپ کے نالج کے لیے ہوتے ہیں, تاکہ بہت ساری چیزیں جو ہم بیٹھے بیٹھے ہمارے ذہن میں اچانک سے آ جاتی ہیں کہ اب یہ کیا ہوگا. اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نائٹ شفٹ بھی کرتے ہوں گے, تو وہ اب کہیں گے کہ یار ہم تو رات کام کر کے آئے ہیں, صبح سارا دن سونا ہے, تو ہمارے لیے اکمل روزہ نہیں ہے. تو ظاہر ہے اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسلام نے ہمیں بتایا ہیں چیزیں. اسلام مکمل ضابطہ حیات دین ہے, اور اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مشکل ہم لوگوں نے بنا رہی. اسلام بڑا آسان دین ہے. اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں ماہ رمضان کا ادب و احترام کرنے کی, اس کے روزے رکھنے کی میرا مالک توفیق عطا فرمائے. اب وقت تو بچاتا ہے چھوٹی سی بریک کا, ملتے ہیں اس بریک کے بعد.